دیکھیے میں نے یہ بات بہت شروع میں کلیئر کی تھی کہ دنیا کے روزگار چلتے رہیں گے، تو آپ اس چیز کو ایسے ہی بنائیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، ٹھیک ہے، سونا ہے، اور زندگی کے دوسرے واجبات ہیں. تو کچھ بھی ہو جائے ہم کھانا پینا نہیں بھولتے، ہم اس کے لیے وقت ضرور نکالتے ہیں. اچھا، ابھی چونکہ میں نے جوائن کیا تو میں اپنی چیزوں کو ارینج کر رہا تھا وائل مائی آپ کی باتیں سننے کا مجھے موقع ملا. تو اس میں ایک کوشچن آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یس آپ کا یہ ٹرم جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو بی سمجھے کہ 3 منتھس کا کورس آپ نے یا 4 منتھس کا آفر ہوا تھا، آئی تھنک 4 منتھس کا تھا. جی جی بالکل. ایکچولی اس میں شروع سے جو طریقہ کار رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ چونکہ اگر اس کو ایئرلی اناؤنس کیا جائے تو اس کی شکل کچھ اور ہوتی ہے. تو اس کو انیشیلی ان دا فارم آف 3 منتھس اور 4 منتھس ایک سرٹیفکیٹ کورس کے طور پہ متعارف کروایا جاتا ہے. ٹھیک، اور پھر اس میں یہ ہے کہ ایز پر اسٹوڈنٹس کیپیسٹی اور ان کی جو ایک کنٹینیوٹی جیسے بنتی ہے تو دے کین کنٹینیو فردر. اور اس میں پھر 3 منتھس کا یا 4 منتھس کا ایک گروپ بنا کے اس کو کنٹینیو کرنا یہ ذرا آسان رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں میرے لیے بھی اپنے کام کو ڈیوائڈ کرنا کہ یہ 4 منتھس کا یہ ٹاسک ہے، اس کو اچیو کرنا ہے. آفٹر دیٹ یہ 4 منتھس ہیں، اس میں یہ ٹاسک اچیو کرنا ہے، اتنا کور کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ استاد کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹ کے لیے بھی آسان ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان شاء اللہ تعالی العزیز اس کورس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اوور آل میں نے آپ کو شروع سے اس کے بارے میں بہت ایجوکیٹ کیا ہے. آئی ہیو بین ٹرائنگ مائی بیسٹ، اور اس میں یقیناً بات آپ لوگوں تک پہنچی ہوگی. اس کو مکمل طور پہ کسی ایک نیئر کنکلوژن پہ پہنچنا الٹیمیٹلی تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ الٹیمیٹ تو کبھی ابھی تک کسی نے ڈیفائن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، اس علم شریف میں. ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ حل من مزید کا ایک جملہ پیش نظر رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن پھر بھی آپ کسی حد تک ایک کنکلوژن تک پہنچتے ہیں، اور اس کا ایک آؤٹ پٹ جو آپ ارن کرتے ہیں وہ پہلی بات اٹ ڈیپینڈس آپ کی مشق کتنی ہے. یہ پہلے میں نے آپ کو بتایا. آپ مشق بڑی اچھی کرتے ہیں، اس کی ایوریج بہت اچھی ہے ایز پر ڈے کے حساب سے آپ کی جو اس میں کوانٹٹی اینڈ کوالٹی، ٹھیک ہے، وہ میٹر کرتی ہے. تو یہ اسپیڈ اپ ہو سکتا ہے کام، لیکن ایوریجلی اگر آپ چلتے ہیں تو یہ پھر انشاءاللہ یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے درمیان میں آپ ایک اچھے خاصے ورکنگ کیلیگرافر کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ آپ کو 2 سال کی ایک اچھی جدوجہد کے بعد، ایک اچھی کوشش کے بعد ایک پروفیشنل کیلیگرافر کے طور پہ جو میرا انشاءاللہ آپ سے جو کمٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آپ لوگ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں. یہ ہمیشہ کی طرح یہ کوشچن بھی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب سے پہلے آنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹس گزرے ہیں تقریباً یہ سوال آتا ہے. اور اب دیکھیے کہ ماشاءاللہ جو پچھلا بیچ خاص طور پہ جو ہم نے شروع کیا تھا 2 سال پہلے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کی طرح میں نے اس پہ بھی مفردات میں بہت انٹینسولی میں نے کام کیا تھا. تو more than a year, I think more than a year or nearly a year. تو لیکن بعد میں کچھ اپنی اس کو کنٹینیو نہیں کر سکا اپنی اوور کلاسز کو. اس میں ایک بڑا لمبا پیچ آ گیا، اس کو ڈسکنٹینیو کیا. اور یہ پھر آپ کے گروپ کے ساتھ میں اس میں یہ کہ میری ایک اس کی سلسلے کو میں نے دوبارہ شروع کیا. تو اب دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں، اور ان میں سے بہت لوگ اب ایڈوانس درجے پہ ہیں اور اپنے کام کو تقریباً وہ مکمل کرنے والے ہیں. تو وقت جو ہے وہ انشاءاللہ گزرتے پتہ نہیں چلتا. یہ
بہت بڑی اس موقع پہ خاص طور پہ جب آپ نے اپنا ایک ٹائم بھی انویسٹ کر لیا ہے، یہاں سے پھر کسی قسم کی آ، آ، اپنا رستہ بدلنا میرے نزدیک، بہرحال اپنے پرائرٹیز طے کرنے میں آپ لوگ اپنے آزاد ہیں، اور یو ہیو اے فری ول ٹو ڈیسائڈ وٹ ایور یو وانٹ ٹو. لیکن اس میں میری آپ لوگوں کو پریچنگ یہ ہے کہ یہ اگر آپ لوگوں نے اس کام کو باہر، تو یہ بھی ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تو شروع نہیں کیا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا جو ایک پورا ڈیکورم ہے، ایون یہ سمجھیں کہ اس کو بڑا فاسٹ ٹریک رکھا ہے. آپ کسی بھی اچھے جگہ پہ چلے جائیں اس کو سیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ ایک پروفیشنل کیلیگرافر کے درجے پہ پہنچنے کے لیے ایٹ لیسٹ جو فریکوینسی ہے وہ 4 سے 5 سال کی، ٹھیک ہے. آپ لوگ اتنا اس میں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ 4 سے 5 سال میں، لیکن یہاں پہ انشاءاللہ تعالی العزیز چونکہ نستعلیق کے حوالے سے اور پھر جو کورس کی اور جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے، جس میں ایک پیٹرن جو آپ لوگوں کی خدمت کے حوالے سے میں نے اس کا تعین کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اس میں میں بار بار آپ لوگوں کی توجہ ایک چیز پہ مبذول کروا رہا ہوں کہ آپ کی مشق جتنی زیادہ ہوگی، یہ کیپیسٹی آپ لوگوں نے شو کرنی ہے. آر یو گوئنگ ٹو اچیو دس ان اے ایئر؟ اٹ آل ڈپینڈز آن یو، ٹھیک ہے. یہ سب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کی کوشش پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ 1 سال میں بھی اس کو اچیو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایوریج بیہیویئر کے حساب سے اور ایز پر کلاس ڈیکورم، کلاس میں یہ جو ریگولر کلاس ہے ہماری، اس میں آپ کے پاس یہ آزادی موجود ہے کہ آپ جتنی مشق کریں گے، میں آپ کو آپ کی مشق کے حوالے سے لے کے چلوں گا، ٹھیک ہے. آپ کی مشق ایوریج ہے تو پھر وہ ایوریج پیریڈ آپ کو گزارنا پڑے گا. اگر تھوڑی سی ایکسٹرا آرڈنری آپ کی ایفرٹ ہے تو دین یو آر گوئنگ ٹو اچیو دس آئی تھنک ان اے ایئر، اور کچھ زیادہ عرصہ لگا لیں 1 سال سے. لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ دیکھیے کسی بھی چیز کے لیے اگر آپ وقت دے رہے ہیں، اس کو پھر اس کا مناسب وقت دے دینا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ ہم ماشاءاللہ پاکستان میں 16th ایئر کی ایک جو ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ رائج ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ بھی انشاءاللہ کسی وقت میں ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں کبھی نصاب کا حصہ بن سکے، جو کہ اس کو بڑا فریکوینٹلی ریہرس کیا جاتا ہے باہر کے ممالک میں، اور وہاں تک تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی تک کی سہولت اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں کبھی یہ وقت آئے گا کہ یہاں پہ بھی کبھی نستعلیق میں پی ایچ ڈی ہو، ٹھیک ہے. تو لیکن فی الحال یہ، بلکہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے لاہور کی ایک بہت بڑی جو خواتین کی یونیورسٹی ہے اس میں اس کا بنا کے بھی دیا کورس، اور اٹ واز اباؤٹ ٹو بی اناؤنسڈ کہ یہ ماسٹرز ان کیلیگرافی اناؤنس ہوگا. لیکن آفٹر چینج آف گورنمنٹ، تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ حکومت کے پسندیدہ لوگ آتے ہیں، ان جو پہلی پرنسپل تھی ان کو ہٹا دیا گیا. اینڈ دا پرنسپل جو آئیں اس وقت، انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ کیوں بیچ میں شامل کر رہے ہیں، اس کا آرٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے، اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود آرٹس، تو اس کو ایکسکلوڈ کیا جائے. ٹھیک، اس طرح کی پرائرٹیز ہیں ہمارے یہاں. بہرحال یہ ابھی یہ ہے کہ دیکھیے یہ ریگولر کلاس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی العزیز فار یور انفارمیشن ہم بہت جلد اناؤنس کرنے جا رہے ہیں 1 ایئر بڑا انٹینسو پروگرام ہے خطاطی کے حوالے سے، 1 ایئر ڈپلوما، ٹھیک ہے. وہ ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اوور آل بہت شاندار اور بڑا اچھا اس کا ایک سلیبس پہ میں کام کر رہا ہوں. اس کے بہت انشاءاللہ بہت کچھ تو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ود ان فیو ڈیز یہ اناؤنس ہو جائے گا. آپ کی کلاسز کا جو ہم نے رکھا ہے سلسلہ، ان کو ایک قسم کا ہم نے ایک پریپریٹری سلسلہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کورس کے لیے کہ یہاں سے کم از کم 3rd اسٹیج تک جانے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ ان کو یہ اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس ڈپلوما میں شفٹ کر جائیں. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ دیٹ وڈ بی اے گریٹ اپرچونٹی. اور وہاں پہ کوالٹی یہاں پہ بھی رکھی گئی ہے کنٹینٹ کی جو آپ تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے, تھیوری پہ چونکہ شروع میں بہت زور ہے, آپ کے پریکٹیکل کا سارا انحصار آپ کی تھیوریٹیکل پہ. یہ ڈپلوما جو بیس ہے آپ وہ جی جی قطع کلامی کی معافی, ڈپلوما جو ہے یہ بیسیکلی کیمپس بیسڈ ہوگا یا اس میں بھی کوئی آن لائن آپشن آپ رکھیں گے؟ نہیں, بہت یہ دونوں طرح سے اس کو انٹرٹین کیا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے آن لائن کیپیسٹی اب ایک پورا سمجھیں کہ پورا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو وہ کیپیسٹی میں سکھانے والے کی بھی اور سیکھنے والے کی بھی اور انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی میں بھی اٹ سیلف وہ سمجھیں کہ ایک ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اور بڑی خوبصورت ایڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ حضوری کلاسز کی کمپلشن جو ہے وہ بہت حد تک ہٹ گئی ہے. اب آن لائن ارینجمنٹ تقریباً ہر ایک کے پاس ہے, پراپر سافٹ ویئرز ہیں, اس کے گیجٹس اور ڈیوائسز بڑی پراپر اویلیبل ہیں. تو اب یہ ہے کہ آن لائن کا ایک پورا سسٹم کلاسز کے حوالے سے, سیکھنے کے حوالے سے موجود ہے. تو آئی تھنک اس کو تو اب کبھی بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آپ کی ریگولر کلاس میں بھی ہے تاکہ آپ لوگوں کی بیس بنے اور آگے آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کورس کو جو کیونکہ ہستونیس نے ٹائم اینڈ اگین اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں. آئی ہوپ کہ یہ کورس بھی کوالٹی وائز ان کورسز کی طرح جیسے اس سے پہلے نصاب کا کورس چل رہا ہے جو بڑا انٹینسو کورس ہے اپنے کانٹینٹس کے حوالے سے. تو آئی ہوپ کہ اس کو بھی اس کے سلیبس وائز اور اس کے کانٹینٹ وائز بہت انٹینسو رکھا جائے گا. اور یہ ریگولر کلاسز سے جو کچھ آپ سیکھ کے آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کے لیے بہت آئی ہوپ سو انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری حسن نیت بھی ہے اور حسن عمل کی بھی پوری اس میں اپنی کوشش ہوگی. اچھا, آپ لوگوں کی امشاق میں نے دیکھی, عمیر تک میرے خیال میں کرن نے پوسٹ کیا ہوگا. جی وہ مجھے رسیو ہو گئی تھی. ایکچولی اس میں تھوڑا سا مس یہ ہوا کہ وہ آپ سب کی جو امشاق میں جو غلطی ہو رہی تھی وہ میں نے کولیکٹیولی ایک کاف کو پکڑ کے تو میں نے اس میں کر دیا. ٹھیک ہے, تو آپ سب لوگ اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں باقی ماشاءاللہ آپ ٹھیک لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں کچھ پیمائش کی غلطی ہے اور کچھ قلم کے چلاؤ کی جو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہی ریکویسٹ ہے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کی تھی کہ مشق کی آپ کوانٹٹی بڑھائیں. ٹھیک ہے, تو کوالٹی خود بخود بڑھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور باقی سارے پوائنٹس بھی اب ان کو بار بار دہرانے کی پھر کسی مناسب وقت پہ دہراؤں گا, لیکن کافی ان کی ریپیٹیشن ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو آج پھر یوں کریں کہ ذرا تھوڑا لائیو ڈیمو دے دیں آپ مجھے 10-15 منٹ کا, 1 یا 2 مستر. ٹھیک ہے, اس میں آپ 10 حروف جو ہیں وہ کر لیں. ٹھیک ہے, جب تک ہم نے کیے ہیں. پھر آج تو میرا یہ ارادہ تھا کہ میں آپ کو دور کے حروف جو ہیں, ہاں اس میں ایک رے کے بارے میں کہا تھا شمائلہ نے اور باقی جو ہیں, لیکن اس میں مجھے لگا نہیں کہ مجھے دوبارہ اس کو لکھ کے دینے کی آپ کو ضرورت ہے. آپ لوگ اچھا لکھ رہے ہیں اور جو وہ غلطی مجھے اس میں نظر آئی وہ وہی چیز ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے بارہا پوائنٹ آؤٹ کیا. وہ قلم کا چلاؤ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ خاص طور پر رے اور اس کے ساتھ کچھ 1-2 اور وہ شاید آپ انکاؤنٹر کریں گے آنے والے جو حروف ہیں جو بالکل قلم کی ایک خاص موومنٹ سے وجود میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر چیز اسی وقت آپ کے قلم میں موجود ہوگی جب آپ تھوڑا مشق سے زیادہ
اپنی آشنائی کو بڑھائیں گے قلم کی چال کے ساتھ، قلم کے موومنٹ کے ساتھ، آپ زیادہ سے زیادہ آشنا ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ چیز بھی حل ہو جائے گی. ساجد صاحب ایک سوال ہے یہ کاف کے کہ جو کاف کی جو با ہے کیا اس میں رائٹ سائڈ پہ تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے یہ جیسے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں سے، اور لیفٹ سے ٹلٹڈ ہے یعنی ڈھلکی بھی ہے لیفٹ سائڈ کی طرف، یا بالکل سیمیٹریکل ایکولی لائن پہ ٹچنگ ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ بالکل اس کی کیفیت جس طرح ہم نے ریگولر بے کو لکھا تھا with 5 dots، تو یہ بالکل اسی طرح سے ہے، لیکن اس کی جو پیمائش ہے وہ 3 نقطے کی ہوگی. ٹھیک، اس کا اول و آخر بالکل ویسے ہی آپ نے کرنا ہے جیسے بے کے 5 نقطوں والے بے کی شکل میں آپ نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں صرف اس کا خاص طور پہ جو بے کا اختتام ہے وہ تو بالکل شکل ابتدان اور آخرن ایک جیسی ہے. درمیان میں چونکہ اس کی شکم کی بیسیکلی جو پیمائش ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا بڑھ جاتی ہے، تو وہ ایز پر اس میں صرف جو کشید کی بے ہے جس کو ہم کھینچ کے لکھتے ہیں، جو 9 یا 7 یا 11 نقطے کی ہوتی ہے، اس میں بے کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن 3، 5 یا کہیں کہیں چونکہ وہ متروک ہو چکا ہے 7 کا جو بے ہے، تو کہیں کہیں لکھا جاتا ہے، لیکن مروجہ جو ہے وہ 3 یا 5 نقطے کا ہے. تو اس کے بعد پھر 9 یا 11 اور 7 کو بھی کشید میں ہی شامل کر لیا جاتا ہے. تو لیکن یہ 3 نقطے کا جو ہے اس کی اول اور آخر ایک جیسا ہی ہوگا جیسے 5 نقطے کا بے. ٹھیک ہے، بوٹ شیپ صحیح. اچھا، اور ایک اور بات کہ جو اوپر کا ڈنڈا ہے وہ کیونکہ میں پتلا جب لکھنے کی کوشش کرتی ہوں تو اس کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ تھوڑا سا راؤنڈڈ آ رہا ہے، یعنی وہ پوائنٹی ایج نہیں ہے. نہیں، یہ نہ بھی ہو تو اٹس اوکے. اچھا ٹھیک ہے، اٹس فائن. صرف یہ جو ڈنڈا ہے یہ اور جو لمبا ڈنڈا ہے اس کا وہ دونوں ایک تھکنیس کے ہونے چاہیے، پتلے. جی ایگزیکٹلی. لیکن دیکھیے لکھنے میں اگر 19-20 کا فرق آتا ہے نا تو وہ فرق روا سمجھا جاتا ہے، یعنی جائز سمجھا جاتا ہے. اور جو علم الخط ہے اس میں یہ بڑی جائز گنجائش ہے. اور خاص طور پہ جو نستعلیق ایرانی کا جو اس کی ایک فی البدی فطرت ہے اس کے نزدیک ہے یہ بہت، جو آپ کے قلم سے اس وقت میں ایجاد ہو رہا ہے، جو دریافت کر رہا ہے آپ کا قلم، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی فی البدی کیفیت کو قائم رکھنا یہ نستعلیق ایرانی کی خوبصورتی ہے یا کوالٹی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دیگر جو اسکرپٹس ہیں ان میں ٹھہراؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح. اور کافی زیادہ ٹھہراؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو اس میں پھر اس کی نوک پلک کا بالکل ایز پر میئرمنٹ ایکوریٹ ہونا وہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو جبکہ اس خط میں کیا ہے کہ آپ کے قلم نے چلنا ہے، بس یہ صحیح میں ڈبویا اور یہ لکھا. تو اس میں پھر بلکہ یہ جب آپ ایڈوانس لیول پہ جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کروائی جائے گی مختلف اساتذہ کے کام کی، تو آپ اس میں بہت ورائٹی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو اس ورائٹی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایک اسپونٹینیسلی اس کو ڈیل کیا گیا ہے، تو اس میں پھر جو انڈیویجول ہینڈ کی اپنی جو ایک فی البدی اس میں کیفیت ہے وہ بھی نظر آتی ہے. اور پھر ایک بڑی ترجیح آپ کو نظر آئے گی کہ لکھنے والے کی ترجیح ہے کہ لکھا جائے، قلم چلے. تو پھر قلم کی جو قدرتی نیچرل موومنٹ ہے اس پہ سم ٹائمز کمپرومائز نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو پرومیننٹ کرنے کی کوشش کی جاتی. اینڈ دیٹ از دا مین کریکٹرسٹکس جو نستعلیق ایرانی کا اپنا ایک وصف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو کیا یہ یونیک ہے نستعلیق ایرانی کے لیے؟ یس اٹ از. کیونکہ باقی میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے اسکرپٹس لکھے جاتے ہیں وہ بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ اور بڑی ان کو ایک جو اسٹوڈیو اورینٹیڈ اس کی کاوش ہے وہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے.
صحیح. لیکن آپ کبھی اگر دیکھیں ایرانی اساتذہ کو کام کرتے ہوئے تو وہ بلکہ ان کا تو وصف ہی کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے جو ایک ڈیکورم ان کا پیٹرن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک زیر دستی ہے, زیر دستی کے اوپر کاغذ رکھتے ہیں اور اس کو ہاتھ سے اپنے گھٹنوں پہ رکھتے ہیں اور بس قلم چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرانے وقتوں میں تقریباً ہر اسکرپٹ کا یہی انداز تھا. اس لیے میں نے آپ کو شروع کے لیکچرز میں بتایا تھا کہ جو اسپونٹینیس نیچر ہے یہ ہر اسکرپٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن موجودہ دور میں چونکہ اس کو ذرا زیادہ ریپرزینٹیبل بنانے کے لیے اور چونکہ مقابلے کا دور ہے, کمپٹیشن کا دور ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں پھر خصوصاً جو عربک اسکرپٹس ہیں ان کی نوک پلک پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور ان کو بہت ٹھہراؤ کے ساتھ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسپونٹینیسلی لکھنا یہ ہر اسکرپٹ کی نیڈ ہے. ایک اگر اس کو نیچرلی آپ ڈیفائن کریں گے نا تو نیچرل موومنٹ کیا ہے, آپ قلم اٹھائیں گے, اب چاہے وہ سلس ہے, نسخ ہے, نستعلیق ہے, وٹ ایور اسکرپٹ ہے, تو آپ کیا کریں گے, قلم ڈبوئیں گے, لکھنا شروع کر دیں گے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, اب اس میں کیا ہے کہ اب آگے پھر کمپٹیشن آیا, پھر ایک زیادہ سے زیادہ کام کو اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے کا اور اس کو اس کی جو ریپرزنٹیشن کا جو ایک پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنے کا. اس میں پھر ترکوں نے اور جو ایک کنٹمپریری جو ایک اس میں جو بیہیویئر انٹروڈیوس ہوا وہ اس کو بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ لکھنے کا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کی کوشش اس کے پیچھے یہ ہے کہ اس کی جتنی میکسیمم اسٹیٹکس ہیں ان کو باہر نکالا جا سکے. وہ اپنی جگہ جائز ہے, روا ہے بالکل, لیکن ایرانیوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے نستعلیق میں یہ چیز نہیں آنے دی. ٹھیک ہے, نستعلیق کو انہوں نے نیچر کے بہت نزدیک رکھا اور اس کو بڑا اس کی جو ایک اسپونٹینیس جو آئیڈینٹی تھی اس کو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ کہ ابھی ان کے ہاں نستعلیق میں بہت اجتہاد جاری ہے جو کہ مجھے نزدیک اس میں بہت ساری چیزیں نہیں آنی چاہیے. وہ ریلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت ساری ٹریڈیشنز کو تھوڑا سا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لوگوں کو کمپیل کرنا چاہیے کہ وہ ٹریڈیشن کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ ٹریڈیشن کو سیلف کمپرومائز کیا جائے. ہاں کسی حد تک ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لمٹ سے ادھر نہیں جانا چاہیے. صحیح. اور دیکھیے پھر اس کی جو میکسیمم ہمیں جو نظر آتا ہے وہ خط شکستہ میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ خط شکستہ تو بالکل وہ تو ہے ہی ایک اسپونٹینیس موومنٹ کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا ہاتھ اسپونٹینیسلی کام نہیں کر سکتا یو کین ناٹ رائٹ خط شکستہ. اس میں تصنع نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی قلم کو بس چلنا پڑے گا اور اس میں ایسی ایسی اس کے انگ اور ایسی ایسی نیشز اور کارنر ہیں جو قلم چلے گا تو وہ ایجاد ہوں گی. ٹھیک ہے, ادروائز آپ کہیں گے کہ اس کو تصنع سے قلم سے بیٹھ کے بنا کے آپ نکھار لیں گے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. جب تک قلم نہیں چلے گا وہ ایجاد نہیں ہوں گے قلم سے. تو دیٹس وائی جو لکھا گیا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے نستعلیق ایرانی میں, پرشین نستعلیق. اور یہ اٹ سیلف اس کی اپنی ایک بھی ہے, یہ ایک یونیکنیس یہ اس کی اپنی یونیکنیس ہے. جی, لیکن جو آر رائٹنگ کوائٹ ویل سو فار, بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور ابھی تو ماشاءاللہ ہاتھ میں صفا بھی بہت آ گیا. اور عائشہ نے بھی جوائن کر لیا. ایکچولی میں نے اپنی آپ کو ذرا ریپوزیشن کیا تھا, دوسری جگہ پہ سگنلز کا ایشو تھا. تو جی جی شکریہ. آپ کا کام ذرا دیکھنے. جی کہیے. جو آپ نے فی البدی والی بات کی نا, اس سے دو چیزیں میرے لیے ہو رہی ہیں, کیونکہ پہلے میں ذرا سلو لکھ رہی تھی تو پھر جب آپ نے فی البدی نیچر کے اوپر ایمفسائز کیا تو پھر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ غلط لکھا جا رہا ہے یا صحیح لکھا جا رہا ہے. لیکن اس سے دو چیزیں ہوئی ہیں. ایک اسپیڈ میری بہت زیادہ ہو گئی ہے. جیسے آپ لکھتے ہیں تو آپ لکھتے وقت ایک ماڈریٹ اسپیڈ سے لکھتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کے لیے اور سلو لکھتے ہیں.
لیکن میں جب لکھتی ہوں تو میں بہت تیز لکھتی ہوں. تو وہ اس تیز لکھنے کی وجہ سے جو لیٹر کا سائز ہے, جیسے الف اگر میں نے 3 ڈاٹ سے شروع کیا نا تو وہ بڑھتے بڑھتے 5 ڈاٹ پہ پہنچ جاتا ہے, کیونکہ وہ آٹومیٹکلی جو سائز ہے نا میرا لیٹر کا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے. تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ مجھے اسپیڈ کی وجہ سے آ رہے ہیں. ایکچولی یہ ساری چیزیں ود ان دا ٹائم اور ایز اے ریزلٹ آف مشق انشاءاللہ یہ ایڈریس ہو جائیں گے, کیونکہ یہ کامن پریکٹسز ہیں, کامن ایررز ہیں, کامن رانگز ہیں, ٹھیک ہے, جو شروع میں جو لکھنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں آتے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی یہ بیڈ ہیبٹس ہیں. کچھ بیڈ ہیبٹس ہیں جن کو کل کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, گڈ ہیبٹس کو اڈاپٹ کرنا ہے. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ آپ نے کچھ اس میں اس کو پالش کرنا ہے, کچھ چیزوں کو چمکانا ہے, آگے آپ نے فردر ڈیولپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسپیڈ یہ اچھی بات ہے کہ یہ اٹ سیلف ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس انڈیکیٹرز موجود ہیں جو آپ کو انڈیکیٹ کرواتے ہیں کہ ہاں یہ ایرر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ایرر کا خود اٹ سیلف ڈائگنوز ہو جانا یہ آپ کی فردر ایک کوالٹی ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے, کہ اف یو آر ایبل ٹو give a proper analysis of your work, کہ آپ کر رہے ہیں اس کو اچھے ایک انالیسز آ رہا ہے, ایک تجزیہ آ رہا ہے, اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ what is wrong and where is wrong, ٹھیک ہے, and where that error is. یہ اٹس اے بہت بڑی کوالٹی ہے. تو یہ اس کی بھی کہنا ہے کہ آپ کو پراپرلی بات سمجھ میں آ رہی ہے, ٹھیک جی. لیکن سپیڈ کے لیے دیکھیں میں نے آپ کو شروع سے ایک مشق کروائی تھی لائن پریکٹس. تو چونکہ شروع کے دن تھے اور میں کافی عرصے کے بعد سے اس کو کنٹینیو کر رہا تھا, ریزیوم کر رہا تھا میں نے کلاسز کو, تو تھوڑا سا پراپرلی ارینجمنٹ میں آتے آتے مجھے ٹائم لگا. تو اسی دوران پھر کرن نے کلاسز کو انیشیل کلاسز کو آپ کو کنڈکٹ کیا 1-2. تو اس میں پھر یہ تھا کہ ابھی بھی آپ وہ مشق کر سکتے ہیں. وہ بیسیکلی لائن جو پریکٹس ہے وہ میں اسی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرواتا ہوں. اس میں عموماً یہ چیز ایڈریس ہو جاتی ہے شروع میں ہی کسی حد تک, ٹھیک ہے, کیونکہ 100% تو ہم اس کو ایڈریس نہیں کر سکتے, یہ ود دا پیسج آف ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے. جی. تو اس میں کیا تھا کہ جب لائن ورک آپ کرتے ہیں تو یہ ایشو وہیں پہ پکڑا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یا تو اتارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت ایکوریٹ لگنی چاہیے, ٹھیک ہے, جو تصنع ہے جس کو ہم دوسرے اسکرپٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ تو حب سے دم کا اور اس طرح کے وہ ہیں, خیر وہ یہاں پہ بھی ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ ہاتھ اتنا تیز چلاتے ہیں کہ بس 1 منٹ میں انہوں نے 200 لائنیں لگا دیں, ٹھیک. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر کیا تھا کہ بعض اوقات میں ٹائم لمٹ سیٹ کر دیتا تھا کہ آپ نے اسٹاپ واچ پہ اتنے ٹائم میں اتنے سیکنڈ میں ایک لائن ڈرا کرنی ہے, ٹھیک ہے, نہ کم نہ زیادہ, ٹھیک ہے. تو جتنا پراپر ٹائم آپ کے ایک جو قلم کی موومنٹ ہے اس کو ملنا چاہیے, جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ جتنا مناسب وقت کسی بھی چیز کو درکار ہے اتنا اسے دینا چاہیے, ٹھیک ہے, جو اس کے نیچرل بیہیویئر کے ساتھ کمپیٹیبل ہو, ٹھیک ہے. تو اس سے کم بھی اس کے لیے گوارا نہیں ہوگا اور اس سے زیادہ بھی, ٹھیک ہے. بہت جلدی سے نبھائیں گے تب بھی اس کی کوالٹی اور اسٹیٹکس کمپرومائز ہوں گی, بہت زیادہ اس کو لٹکا دیں گے تو تب بھی یہ دونوں چیزیں کمپرومائز ہوں گی. تو then you have to adopt a certain behavior, very well calculated behavior, جس میں آپ کے پاس جو قلم کی موومنٹ ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کے پاس موجود ہو, ٹھیک. اچھا, اس میں عمیر آپ اچھا لکھ رہے ہیں لیکن اس کو تھوڑا الف کو آپ مستر سے تھوڑا ایک نقطہ اوپر اینڈ کریں, ٹھیک ہے. یہ بے جو ہے جو الف کے ساتھ متصل ہو رہی ہے, اب آپ نے اس ایرر کو بڑے اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے, لیکن یہ مستر کے اوپر آنا چاہیے. یہ جو بے مستر سے نیچے جا رہا ہے اس کو مستر کے اوپر آنا چاہیے,
تو اس کے لیے کیا ہے کہ الف کو آپ تھوڑا اوپر ختم کریں, نیچے تقریباً آپ کے پاس 1.25 نقطے کی گنجائش ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. مستر سے نیچے چلا جاتا. اس کے لیے تھوڑا آپ کریں, یہ ایک ٹپ ہے, آپ اس کو تھوڑا سا اڈاپٹ کریں. آپ کی جو فرسٹ فنگر ہے اس کو تھوڑا سا ذرا اور پہلو پہ شفٹ کریں. ٹھیک ہے, قلم کو تھوڑا سا آگے سے سامنے, تھوڑا سا نہیں, قلم کی سائڈ سے جو اوپر والا کارنر ہے اس کے ساتھ الائن کریں فرسٹ فنگر کو. اس کارنر کے ساتھ. ہاں, اس کارنر کے ساتھ, جو کارنر ہے اس کے ساتھ الائن کریں اپنے فرسٹ فنگر کو. جی, اور کوشش کریں کہ فرسٹ فنگر کا پریشر نہ آئے. یہ تھوڑا سا پریشر آ رہا ہے قلم کے اوپر ایک طرف کا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس کو فرسٹ فنگر اینڈ بٹوین دا تھم آپ ہولڈ کریں. ٹھیک ہے, نہ تو فرسٹ فنگر میں سختی آنی چاہیے نہ تھم میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کا پریشر جب بڑھتا ہے تو قلم تھوڑا سا امبیلنس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اوور آل تھوڑا سا ریلیکس کریں اور لکھیں. ٹھیک ہے, قلم میں تھوڑا سختی آ رہی ہے اور تھوڑا سا اس کو آگے تک نبھائیں, نیچے سے ایک نقطے کا پورا کریں. یہ تھوڑا سا آؤٹ آف فوکس ہو گیا, ذرا پیپر لائیں, فوکس میں لائیں. اچھا, یہ پیپر آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے یا ان فرنٹ آف یو؟ میرے بالکل, سامنے ہے. آپ اس کو تھوڑا سا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شفٹ کریں. جی, آپ لکھیں, زوم ان کریں تھوڑا. آگے تک اس کو, جو اس کا بیس ہے وہ ایک نقطے کا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ دیکھیے بالکل بہترین لکھا گیا. اس کو آگے تک نبھائیں. ٹھیک ہے, اس کو کمپلیٹ کریں. فائن, ٹوٹلی فائن. اب دیکھیں اپنے ردم میں آ گیا ہے. بلکہ یہ تو آپ نے بڑا شاندار لکھ دیا اس پہ. بس یہ جہاں غلطی نہ پر آنے دیں. اس کو جی بالکل آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو اسپیس ہے, یہ اوور آل آپ سب لوگوں کے لیے میں بار بار اس کو ریپیٹ کرتا رہا ہوں کہ اس کو اکراس دا ہینڈ آپ نے نہیں لکھنا ہے. کبھی بھی جو بھی ورڈ آپ لکھیں گے
جو بھی لفظ لکھیں گے یا حرف لکھیں گے اس کو اکراس دا ہینڈ آپ نے نہیں لکھنا. اپنے رائٹ ہینڈ سائڈ کی اف یو آر رائٹ ہینڈیڈ تو پھر رائٹ ہینڈ سائڈ کی جو اسپیس ہے اس کو بالکل آپ انجوائے کریں. ٹھیک ہے. پھر اس میں تھوڑا سا ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ اس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیں. اس کے جو نیچے کا Yes, sir. اسٹرکچر کمپلیٹ کریں. Yeah. یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو وہ پھر ایرر لگتا ہے. ٹھیک ہے. جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لکھا ہے. ہاتھ دوبارہ آپ کا اکراس جا رہا ہے. پیپر کو موو کریں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. یہ سائملٹینیسلی آپ کو ایک پیکیج کو بیسیکلی ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو جسٹ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دیٹ پیکیج کہ آپ سائملٹینیسلی 2 3 4 چیزوں کو آپ ڈیل کریں. پہلے سے بہت بہتر ہوگا. آپ میں اس کو بہت توڑ کے لکھ رہے ہیں. یہ ایسے اس کی جو قلم کی موومنٹ ہے نا وہ نہیں بن پائے گی. آپ اس کو ون گو میں لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اور آرام سے لکھ لیں, بے شک سکون سے لکھیں. ٹھیک ہے. ٹھنڈا سانس لے کے. یہ دیکھیں یہ بہت اچھا لکھا گیا. یہ اس طرح کی ہونی چاہیے آپ پر. اس میں جو درمیان کا پارٹ ہے اس میں تھوڑی سی آپ کو راؤنڈنس لانی پڑے گی, گولائی لانی پڑے گی. ٹھیک ہے. آپ بالکل سہولت سے لے کے آئیں اور اس کو گریجولی ایک نیچے کی شیپ کو اڈاپٹ کریں. ایک جو ایک سڈن موومنٹ ہے نا اس کو نہ کریں. یہ جو آپ ایک دم سے نیچے سے کرتے ہیں یہ ابھی نہیں, ابھی اس کو بڑی سہولت سے آپ لے کے آئیں نیچے. بالکل. یہ دیکھیے اب اس میں یہ گولائی کا پہلو جو ہے درمیان میں آنا چاہیے, جہاں پہ یہ اوپر سے جو شکل آ رہی ہے قلم کی موومنٹ جو نیچے والی جو شیپ ہے اس کے ساتھ جہاں پہ ملتی ہے, کنورٹ ہوتی ہے, اس میں مرج ہوتی ہے, وہاں پہ گولائی آنی چاہیے. بالکل. اب دیکھیے اب بہت بہتر ہو گیا ماشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا لکھا. کیا صرف رے کے لیے رائٹ سائڈ پر ہونا چاہیے پیج یا اوور آل یہ آپ کی چاہے آپ ایز اے پروفیشنل کیلیگرافر کام کر رہے ہوں یا ایک مبتدی کے طور پہ, یہ ایک اوور آل ٹپ ہے, ایک اوور آل بیہیویئر ہے جو
آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. جی یہ تو سیکھنے والی کی کیپیبلٹی پہ ہے اور کیا پرائرٹیز ہیں سیکھنے کے حوالے سے، لیکن ریکمینڈڈ یہی ہے کہ اگر آپ 1 2 3 کا ارینجمنٹ کر لیں ون آفٹر اندر، ایک ساتھ شروع کرنا جو ہے ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور بطور پروفیشنل ایک ماہر خطاط کے یہ تو سمجھیں کہ کوالٹی ہے ایک خطاط کی کہ اگر وہ ایک سے زیادہ خطوط سے آشنا ہے اور ان پہ مہارت رکھتا ہے تو یہ اٹ سیلف خطاط کی مہارت ہے صحیح. جو کہ ماضی میں پریکٹس رہی ہے. اور ایک ماہر خطاط اس کو مانا جاتا تھا جو کہ تقریباً 7 خطوط پہ مہارت رکھتا ہو. انہیں ہفت قلم کہا جاتا تھا اور یہ عموماً آپ پرانے مخطوطے اور پرانے جو مینوسکرپٹس ہیں اگر ان کو اسٹڈی کریں تو ان میں آپ کو ملتا ہے کہ اساتذہ کے نام کے ساتھ ہفت قلم لکھا ہوتا. تو ہفت قلم ہونا ایک بہت بڑے استاد کی نشانی تھی. اب چونکہ ماڈرن دور ہے یہاں پہ اب زندگی کا نظام بدل چکا ہے، دن رات کی جو کیفیت بدل چکی ہے. تو ایک وہ وقت تھا جب زندگی میں بہت ٹھہراؤ تھا، زندگی میں جو شب و روز ہیں ان کی کیفیت کا پتہ چلتا تھا دن کے گزرنے کا اور رات کے گزرنے کا. تو اب دن کا معلوم نہیں پڑتا اور رات کا معلوم نہیں پڑتا. تو ایسے دور میں کسی ایک خط کو سیکھ لینا بھی غنیمت ہے میرے نزدیک. اور پھر انسانی کوشش پہ کبھی بھی کوئی قدغن نہیں رہی اور کسی قسم کا کوئی اس پہ لمیٹیشن نہیں ہے. حسن نیت ہو، انما اعمال بالنیات، تو حسن نیت ہو تو اور اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں کسی کی کوشش کو ضائع بھی نہیں کرتا اور بے شک وہ سب سے بہتر اجر دینے والا ہے ہر کوشش کا. تو اگر کوشش کی جائے اور اسی ٹریڈیشن کو آج بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ کوئی بہت چاند پہ کمن ڈالنے والی بات نہیں ہے. اٹس کوائٹ پاسبل اور آئیڈیلی ہونا یہی چاہیے. ہمارا ٹریڈیشنل اسکول یہی ہے، لیکن اس میں اگین طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ ایک خط کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. کیونکہ ایک وقت میں اگر آپ ایک سے زیادہ خطوط کو شروع کر لیتے ہیں تو وہ پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر سر آپ 2 یا جی
خط محقق اب کی جاتی ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے دیکھیے اس کا وجود تو ہے، خط محقق ہو یا خط ریحان ہو، ہمارے اسٹیبلش جو اسکرپٹس ہیں، عربک اسکرپٹس ہیں، ان میں سے ان کا ایک شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کو ریپلیس کیا تھا اسی میں سے پھر خط اسی فیملی میں جو خط تھا اور ہے بھی خط ثلث، اس کو پھر زیادہ ایڈمائر کیا گیا اور وہ زیادہ سمجھے کہ پریکٹس اس کو کیا گیا، تو استھیٹیکلی اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ابھی بھی جو اساتذہ مہارت حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو دوسرے یا تیسرے سٹیج میں جا کے بطور خطاط کے پھر ایک آپ کی پروفیشنل نیڈ بن جاتی ہے کہ آپ کو جب 4 یا 5 خطوط پہ عبور حاصل ہو تو پھر لازمی طور پہ نستعلیق، ثلث، نسخ، محقق، دیوانی، تو یہ 5-6، اس کے علاوہ ایک 2 اور خطوط ہیں، کوفک ہے سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ، تو یہ پوری ایک فیملی بن جاتی ہے، گروپ بن جاتا ہے اسکرپٹس کا جن پہ آپ کا عبور ہونا چاہیے۔ تو محقق کو لکھا جاتا ہے لیکن زیادہ تر وہ قلم سے نکلتا ہے جو ماہر اساتذہ ہے، کیونکہ ریزن اس کی یہ ہے کہ 3 خطوط ثلث، محقق اور ریحان، ان تینوں میں بہت بہت معمولی فرق ہے، تو اس فرق کو وہی فرد کنٹرول کر سکتا ہے جو ان کی جزویات سے بہت بخوبی آشنا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مہارت کے خاص درجے پہ جا کے آپ ان کو علیحدہ علیحدہ سے مشخص کر کے لکھ سکتے ہیں، یعنی عام آنکھ کے لیے اگر آپ ان 2-3 خطوط کو ملا کے رکھ دیں تو شاید ان کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہوگا، ایک عام کامن آئی کے لیے، کہ ان میں سے ثلث کون سا ہے، محقق کون سا ہے اور ریحان کون سا ہے۔ اور اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب آپ ایون ایک اسکرپٹ میں بھی اگر آپ کچھ عرصہ کوشش کرتے ہیں اینڈ بٹ اوور دا ٹائم پیریڈ آپ اس قابل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگین اسٹیمنا ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہائی فوکس، اسکرپٹ کے بارے میں، علم الخط کے بارے میں آپ کا علم بڑھتا ہے، پریکٹس بڑھتی ہے، اسٹیمنا ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کے حسیات، عضلات، اعصاب، اس سے ان کی جو آشنائی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ اوور آل لکھنے کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قلم کی موومنٹ کے ساتھ آپ فیملیئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک، تو پھر اس وقت میں آپ کے لیے وہ چیز جو پہلے اجنبی ہوتی ہے، ایون دیٹ اسکرپٹ جس کو آپ نے کبھی پریکٹس نہیں کیا، وہ بھی آپ کے لیے لکھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور آپ کے لیے وہ ایون اگر آپ اس کو پریکٹس نہیں بھی کر رہے تو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جتنا تھیوریٹیکل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ بہت ایگزیکٹلی واٹ از نیڈیڈ، ٹھیک ہے، اور دیکھیے اسکرپٹ کو اسٹڈی کرنا ایز اے کیلیگرافر آپ کے لیے واجب ہے، اس کو پریکٹس کرنا اور اس کو اسٹڈی کرنا، آپ اس کو پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کی ایک بس ایک میرے لیے ایک جو رائٹنگ نیڈ ہے وہ ٹھیک ہے پوری ہو جائے شاید، لیکن اگر آپ اس کے ماہر بننا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو اسٹڈی، یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو دا ڈیٹیل آف دا اسکرپٹ، جو اس کا علم ہے،
اس کو آپ کو پراپ کرنا پڑے گا، اس کو بالکل پراپ بھی کرنا پڑے گا اور ایبزارب بھی کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیے یہ بعض اوقات اس میں مثالیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہ وہ لوگ بھی گزرے ہیں جو اس کے پریکٹیشنرز نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن they have done such a work about the script اور اسکرپٹ کی ڈیٹیل کے بارے میں، اس کی ہسٹری کے بارے میں، اس کی ٹیکنیک کے بارے میں، کہ وہ شاید ایک ماہر خطاط بھی نہ کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہ ہمارے ہاں بھی وہ کام بھی کافی معدوم ہو چکا ہے، یعنی کہ ختم ہونے کے نزدیک ہے۔ آج سے 3-4 دہائیوں پہلے کیا گیا، اس کے بعد سے پھر ادبا ہوں ہمارے یہاں کے، ہسٹورینز ہوں، جو لنگوسٹکس سے جو لوگ وابستہ ہیں، ان لوگوں نے بھی اپنا دامن چھڑا لیا، ٹھیک ہے، اور تو ہوتے ہوتے اس میں کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ تو سر جو اسٹڈی کرتے ہیں اسکرپٹس، ان کا کام اس میں کیا ہوتا ہے؟ مطلب لکھنے کی بنسبت بیسیکلی اسٹڈی کرنے لینگویج کا کا ایک ہے نا جی، would you repeat kindly؟ جی آپ ریپیٹ کریں گی جو آپ نے لاسٹ سینٹینس کہا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ جو لکھتا ہے اور جو اسٹڈی کرتا ہے اس کے کام، ان دونوں کے کام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مطلب جو اسٹڈی کرتا ہے وہ کیا اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے اسکرپٹ کے بارے میں، اگر وہ لکھنے کا کام نہیں کر رہا تو؟ وہ ایز اے کرٹک کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ایز اے ایکسپرٹ آف لینگویج کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسکرپٹ کو دیکھیے ایک رستہ یہ ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک رستہ ہے لینگویج کا، لنگوسٹکس کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے ماہر لسانیات ہیں۔ تو اگر آپ ایک زبان کو ایڈریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ اسکرپٹ کے تھرو جا کے لینگویج کو اور اسکرپٹ کو جا کے کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسکرپٹ ہے تو لینگویج ہے، لینگویج ہے تو اسکرپٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر if one is not there تو پھر دوسرے کا تو وہاں پہ وجود ہونا بنتا ہی نہیں ہے۔ اسکرپٹ ہے تو آپ اس اسکرپٹ میں کسی لینگویج کو لکھیں گے، ٹھیک ہے، اگر لینگویج ہے تو پھر اس لینگویج کو کسی اسکرپٹ میں اڈاپٹ کیا جائے گا، اس کو ڈاکومنٹ کیا جائے گا، ٹھیک۔ تو پھر جو ماہر لسانیات ہیں، جو لنگوسٹکس کے جو ماہر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ پھر لازمی طور پہ اسکرپٹ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور دیٹ ہیز بین پریکٹسڈ ان پاکستان اور تھرو آؤٹ دا ورلڈ۔ ابھی بھی وہاں پہ آپ کو بہت سارے ایسے میں ایکسپرٹس بتا سکتا ہوں جو باقاعدہ، کیونکہ اس کے ساتھ آگے بہت سارے ڈپارٹمنٹس جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ خود آپ ان کو خطاط نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ اسکرپٹ کے بہت بڑے سمجھیں کہ میں تو سائنٹسٹ ان کو کہوں گا، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے اور ایک سائنٹیفک سبجیکٹ ہے، تو اس میں پھر آگے بہت سارے سائنٹیفک اس میں اسپیکٹس جو ہیں وہ مہارت کے لیے اویلیبل ہیں، جن میں اگر آپ چاہیں تو جیسے ہمارے بہت بڑے استاد عربی کے گزرے، عربک اسکرپٹس کے گزرے، استاد حامد العمدی، یعنی کہ آپ ان کو ایک لیجنڈ استاد کہا جاتا ہے کنٹمپریری ہسٹری میں، از اے لیجنڈری فگر، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ ایجپٹ کی جو ایک فورینزک لیبارٹری تھی جو اینشینٹ مینوسکرپٹس اور ان کو اسٹڈی کرتی تھی، تو اس کے ہیڈ تھے۔ تو اب دیکھیں کہ خطاط کا کام ایک فورینزکس کے ساتھ بھی جا کے جڑا، اسی طرح جو لینگویج سے ریلیٹڈ لوگ تھے انہوں نے بھی اسی طرح کا کام کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کے فورینزک ایکسپرٹ سے کم و بیش کم نہیں تھے، بہت خوبصورت اور بڑا لازوال کام ہے۔ سر نام کیا بتایا آپ نے؟ حامد العمدی، حامد العمدی، استاد حامد العمدی علیہ الرحمہ۔
اس لیے میں جو چیز آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ علم سے مراد کے ایک اچھے خطاط کا اگر وہ سمہاؤ یہ کوالٹی خود میں پیدا کر لیتا ہے کہ وہ ساتھ ہی ایک اچھا ماہر لسانیات بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. یہ سمجھیں کہ آپ کے لیے ہر پروفیشن میں ہر پروفیشنل جو پروفیشنل ہے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروفیشن میں آگے بہتر طریقے سے ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، اور ہر آنے والا کل اس کے لیے اپنے پروفیشن میں 1 قدم یا 10 قدم یا 100 قدم یا 1000 قدم کا اضافہ لے کے آئے. تو یہ اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈڈ کہ اگر آپ لینگویج کو، لسانیات کو، جس زبان کو بھی آپ کا جو اسکرپٹ ہے وہ کمپلیمنٹ کرتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی ہے یا جس زبان کے ساتھ اس کی مطابقت ہے، جس زبان کے ساتھ اس کا تعلق ہے براہ راست، اگر اس زبان کو بھی سیکھیں، بلکہ میں تو اس کو ہمیشہ چوتھے یا 5ویں جو ہے جو کورس کا ایک جو دورانیہ ہوتا ہے، اس کے بعد میں کچھ نہ کچھ لینگویج کا ایک سلسلہ شروع کرواتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں ایک خطاط نے کیا کام کرنا ہے جب تک وہ اسکرپٹ کے ساتھ ساتھ لینگویج سے آشنا نہیں ہے، زبان کے ساتھ، تو اس کا کام ادھورا رہے گا، ٹھیک ہے. عائشہ بے آپ نے تھوڑے سے اس میں بہتر کوشش ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے الف میں، دال میں اور رے میں تھوڑا سا آپ نے اس کو ریکٹیفائی کیا تو بہت بہتر ہو گیا، ٹھیک ہے. جی. تو بے جو ہے وہ تھوڑا مجھے اس میں نظری مشق کی کمی لگ رہی ہے. جسٹ آپ جو آپ کو میں نے کلپس بھیجے ہیں بے جی. کے حوالے سے کیلیگرافی کے، آپ ان کو ذرا نظری مشق میں لائیں، ٹھیک ہے. الف ٹھیک ہے، دال از کوائٹ ویل، اس میں اب ایرر کی ریشو جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور جو درستگی کی شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے. تو بے جو ہے اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یو کین رائٹ ویل، لیکن اس میں کمی جو ہے وہ نظری مشق کی ہے. نظری مشق کریں، اس ٹھیک کے ہے. بعد دوبارہ. اور کاف؟ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ کبھی بھی اس موقع پہ اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے ہمیشہ اس کو اس کے 2 یا 3 یا 4 مستر اس موقع پہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جو ایرر ریکٹیفائی ہوا ہے اور اس کے بعد جو قلم نے ایک شفٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ شفٹ آپ کے کام میں پکا ہو جائے، ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے آپ کو ایک ایرر پوائنٹ آؤٹ کیا، ہم نے اس کو ریکٹیفائی کیا، اور آفٹر دیٹ آپ نے ٹھیک لکھنا شروع کر دیا. اب یہ نہیں کہ آپ تسلی میں آ جائیں کہ انہوں نے ٹھیک لکھ لیا، نو، اس کے کم از کم 2 یا 3 مستر آپ نے لکھنے ہیں تاکہ وہ جو آپ کی ریکٹیفیکیشن ہے وہ کنٹینیوٹی میں آ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آج میں نے دیکھا کہ میں نے تھوڑا ریکٹیفائی کروایا ہے، جیسے عائشہ آپ نے رے کو چھوڑ کے تو اس کے بعد پھر دال شروع کر دیا، نہیں، جہاں پہ ریکٹیفیکیشن ہو اس کے کم از کم 2-3 مستر لکھیں تاکہ وہ آپ کا ہاتھ جو ہے اس معاملے میں کنٹینیوٹی میں آ جائے، ذرا اس بیہیویئر کو جس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اس کو ذرا ایبزارب کر لیں، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. نیکسٹ ویک کے لیے آج میں نے مشق تھوڑی آمادہ کی تھی کہ آپ کو کرواؤں گا میں دائرے سے متعلق، ٹھیک ہے. تو سائرہ اور مشال اور حسن کی میں گروپ میں ان کو میسج فارورڈ کر دیتا ہوں کہ وہ فارورڈ کریں. تو میں آپ اس کے بارے میں ایک انیشیل تھوڑی سی انسٹرکشنز کے راؤنڈ کا گروپ جو ہے، راؤنڈ کے جو لیٹرز ہیں ان کو سٹارٹ کرنا ہے. ساجد صاحب آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے.
دور کی اسے کہتے ہیں دور. جی اب ٹھیک ہے, بہتر ہے. جی جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ کلاس سے ہم دور کی پریکٹس شروع کریں گے. تو اس میں یہ ہے کہ دائرہ جو کوئی راؤنڈ کا جو دیکھوں گا کہ آپ کے لیے اس وقت سوٹیبل کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو راؤنڈ منڈے کو شروع کریں گے. میں آپ کو وہ گروپ میں پوسٹ کر دوں گا, تو پھر آپ نیکسٹ ویکینڈ تک باقی حروف کے ساتھ ملا کے پریکٹس کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ ویڈیو بنا کے شیئر کر دیں گے اور پھر لیکن اس سے پہلے یہ جی لیکن اس سے پہلے یہ 2 دن یہ حسن کو بھی آپ فارورڈ کر دیں. اگر گروپ میں آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر دوں گا یہ میسج کہ وہ اچھی مشق کریں. مشال بھی, سائرہ بھی, حسن بھی اور آپ بھی. ٹھیک ہے, یہ 2 دن ذرا اچھی مشق کریں, تو پھر منڈے کو انشاءاللہ پھر دور اور دائرے پہ انشاءاللہ مشق اور اصلاح کو آگے بڑھاتے ہیں. تو کسی کا سوال ہو تو آپ کائنڈلی اس کو گروپ میں فارورڈ کریں, تو آئی ول ٹرائی ٹو آنسر دیٹ ایز پر مائی نالج. تو ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں. تو میرے لیے خاص دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اپنی آسانیوں میں مزید اضافہ فرمائے, اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنی عافیت اور امان کی چھاؤں تلے رکھے. جی. دعا میں خاص یاد رکھیے گا. ساری صاحب اللہ ایک حافظ. بات ہے, اگر جی وقت کے اوپر اگر ہم پہلے والا وقت شفٹ کر دیں, یعنی کہ 4 بجے اگر آج کل کلاس ہو رہی ہے تو ہم 3 بجے واپس کر لیں جیسے ہم نے اوریجنلی شروع کیا تھا, ہم کر سکتے ہیں اس طرح؟ اگر آپ سب لوگوں کو کنسنٹ ہے تو اٹس اوکے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. جی آپ ٹھیک لوگ ہے. آپس میں ایگری کر لیں. اگر کسی اور کے لیے اس میں زحمت نہیں ہے تو میرے لیے جی ٹھیک ہے, پھر وہ اگلی کلاس میں جب سب ہوں گے تو تب ڈسکس کر لیں گے. مسئلہ نہیں ہے. آپ ونس آپ ڈیسائیڈ کر لیں, تیمور بھائی کو بھی, تیمور صاحب کو بھی نوٹیفائی کروانا ہوتا ہے, وہ پھر وہ ایز پر اسکیجول, کیونکہ دوسری کلاسز کا بھی اسکیجول ہوتا ہے, جی تو جی اس میں پھر ٹائم کو اکارڈنگلی سیٹ کرنا پھر ان کے لیے. جی جی جی, میں نے ان سے پوچھا تھا تو محسن صاحب نے کہا تھا کہ آپ کی کمفرٹ کے اوپر ہے. وہ بھی انفارم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, جی ایگری کرتے ہیں تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی